اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی پابندیوں میں اضافہ کرتے ہوئے 4 افراد اور 2 ایسی کمپنیوں کو نامزد کیا جو اس کے مطابق ایرانی فوج کے لیے کام کر رہے تھے اور سائبر سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان ایکٹرز نے سائبر کارروائیوں کے ذریعے 1 درجن سے زیادہ امریکی کمپنیوں اور سرکاری اداروں کو نشانہ بنایا، جن میں اسپیئر فشنگ اور مال ویئر حملے شامل تھے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ عائد کردہ ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ امریکی محکمہ انصاف اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے 4 افراد پر امریکی اداروں کو نشانہ بنانے والی سائبر سرگرمیوں میں ان کے کردار کے لیے فرد جرم عائد کی ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ افراد اور کمپنیاں ایران کے پاسداران انقلاب کی سائبر الیکٹرونک کمانڈ کے لیے کام کر رہے تھے۔ محکمہ خزانہ کے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے معاون وزیر برائن نیلسن نے ایک بیان میں کہا کہ بدنیت ایرانی سائبر ایکٹر امریکی کمپنیوں اور حکومت کے اداروں کو ایک ایسی مربوط اور کثیر جہتی مہم میں نشانہ بناتے رہتے ہیں جس کا مقصد ہمارے اہم انفراسٹرکچر کو غیر مزاحم کرنا اور ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ان نیٹ ورکس کی کارروائیوں کو بے نقاب کرنے اور ان کو درہم برہم کرنے کے لیے ان ٹولز کا استعمال کرنا جاری رکھے گا جو احتساب کو فروغ دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل مخالف پر ایکسیس کی حمایت کرنے اور یوکرین میں روس کی جنگ کے لیے فوجی مدد فراہم کرنے پر تہران کے خلاف عائد کی جانے والی تعزیرات میں یہ تازہ پابندیاں ہیں۔ اس مہینے کے شروع میں اسرائیل کے خلاف تہران کے بڑے پیمانے پر حملے کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے گزشتہ ہفتے ایران کے فوجی ڈرون پروگرام کے خلاف وسیع پیمانے پر پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ حملہ 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر کیے گئے اس فضائی حملے کے جواب میں کیا گیا تھا جس کا بڑے پیمانے پر الزام اسرائیل پر لگایا گیا تھا۔ اس حملے میں پاسداران انقلاب کے 7 ارکان ہلاک ہوئے تھے۔ ان پابندیوں کو سامنے لانے کے بعد امریکہ نے تھائی لینڈ میں ایک فرم پر ایرانی پابندیوں کی 450 سے زیادہ ممکنہ خلاف ورزیوں کی وجہ سے $2 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ ان خلاف ورزیوں میں ایران کی نیشنل پیٹرولیم کمپنی کے مشترکہ ملکیت والی ایک کمپنی کو تقریباً $300 ملین کے وائر ٹرانسفر شامل تھے۔ رواں ماہ امریکہ نے اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد تہران کی ڈرونز پروڈکشن کو ہدف بناتے ہوئے اس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا تھا اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ گروپ 7 کے رہنما تہران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ برطانیہ نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن کے ساتھ مل کر بھی وہ ایران پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل پر 13 اپریل کو ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملے کو ناکام بنانے میں اس کی مدد کی تھی اور اب وہ تہران پر نئی پابندیوں اور برآمدات پر کنٹرول کے ساتھ اسے جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے ایران کے رویے کو ناقابل قبول قرار دیا۔ ڈیوڈ کیمرون نے اٹلی میں G7 کی بڑی مغربی طاقتوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ہم ایران کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان پابندیوں میں اسلامی انقلابی گارڈ کور، ایران کی وزارت دفاع اور ایرانی حکومت کے میزائل اور ڈرون پروگرام سے منسلک رہنماؤں اور اداروں کو ہدف بنایا گیا ہے جنہوں نے اس شرمناک حملے کو ممکن بنایا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ امریکی اقدامات نے 16 افراد اور ان اداروں کو نشانہ بنایا ہے جو ایران کے بغیر پائلٹ کے طیاروں کی پروڈکشن میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان میں ایران کے اس قسم کے انجن شامل ہیں جو ایران کے شہید ویرینٹ ڈرونز کو جلاتے ہیں جنہیں 13 اپریل کے حملے میں استعمال کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ ان 5 کمپنیوں کو بھی نامزد کر رہا ہے جو ایران کی ایک سب سے بڑی اسٹیل ساز کمپنی خوزستان اسٹیل کمپنی کو اسٹیل کی پروڈکشن کے لیے مواد فراہم کر رہی ہیں۔ ایرانی کار ساز کمپنی بہمن گروپ کے 3 ذیلی اداروں کو بھی ہدف بنایا گیا جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے پاسداران انقلاب کی مادی طور پر مدد کرتی تھی۔ ایک الگ اعلان میں امریکی محکمہ تجارت نے کہا کہ وہ کم درجے کی ٹیکنالوجی تک ایران کی رسائی کو مزید محدود کر رہا ہے۔ اس فہرست میں بیرون ملک امریکی ٹیکنالوجی سے بنی اشیاء سمیت ان اشیاء کو شامل کر رہا ہے جن کے ایران کو دوبارہ برآمد کے لیے لائسنس درکار ہوتا ہے۔ برطانیہ نے کہا کہ وہ ایران کے مسلح افواج کے جنرل اسٹاف اور پاسداران انقلاب کو بحریہ سمیت 7 افراد اور 6 اداروں پر پابندی عائد کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا کہ ایرانی حکومت کا اسرائیل کے خلاف حملہ ایک لاپرواہی اور خطرناک اشتعال انگیزی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ نے حملے کی ذمہ داری ایرانی فوج اور فورسز کے سرغنہ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مغرب گزشتہ برسوں میں ایران پر بار بار پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے دیرینہ دشمن پر 400 سے زیادہ مختلف اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے بھی ایران کے اسرائیل پر حملے پر مشرق وسطیٰ میں وسیع تنازع کے بارے میں پیدا ہونے والے خدشات کے پیش نظر بدھ کے روز برسلز میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے دوران ایران پر اپنی پابندیاں عائد کر دیں۔